بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ سب کو القرآن و حیاتی پریزنس امیر المومنین فی الحدیث میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ القرآن و حیاتی پریزنس امیر المومنین فی الحدیث 5 سیکنڈ آپ کو دوں گی کہ آپ نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث کیا ہے۔ نیا ٹاپک ہے، لوگوں کے لیے نئی بات ہے، مگر انشاءاللہ آج ہم ان کی پوری سیرہ دیکھیں گے، جو کہ ہمیں آج سیرہ کرائیں گی امیر المومنین فی الحدیث کی ہماری پیاری استاذ بریرہ سمین، بریرہ بنت باسط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن و حیاتی کے یہ سیشن میں، اس نشست میں آپ کا استقبال ہے۔ کیسی ہے آپ بریرہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ بریرہ، بہت ہی پیارا ٹاپک چنا آپ نے، امیر المومنین فی الحدیث۔ شاید تھوڑے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے، شاید تھوڑوں کو نہیں پتہ ہوگا، مگر جیسا کہ ہم نے اس کے بارے میں سروے کیا تھا تو اسٹیٹسٹکس رپورٹس یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً جو اسٹیٹس آئے ہیں جی اس میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کون ہے، اور آپ نے جی ایک بہت ہی کمپلیکس واس ٹاپک اپنے لیے چن لیا ہے، تو آپ کی ایج کے حساب سے کیا آپ اس کا حق ادا کر سکیں گے؟ حق تو میں کیا کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ جو چھوٹی موٹی کوششیں ہیں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ بہت ہی پیارا جذبہ آپ کا۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ امیر المومنین فی الحدیث کون ہیں؟ امیر المومنین فی الحدیث، امام الحدیث، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کمپائل کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہت ہی اچھے آپ نے ٹاپک سلیکٹ کی ہے۔ ہم نے تو ابھی تک سیرہ نبوی کیا ہے، سیرت النبی ہمیں پتہ ہے، مگر ہمیں نہیں پتہ کہ امام بخاری کی بھی سیرت ہوگی، بایوگرافی ہوگی ان کی۔ جی بالکل ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے، ہم نے کچھ کتابیں پڑھی ہے، ایز سچ بایوگرافی تو نہیں پڑھی، کچھ کتابیں پڑھی ہیں جس میں آپ کے بارے میں کچھ ذکر ہے۔ تو آپ نے امام بخاری کی بایوگرافی کی ہے؟ جی میں نے پڑھی ہے الحمدللہ۔ اب جیسے کہ دیکھیے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب میں بہترین سیرت ہے ہمارے لیے، جو ہم سن سکتے ہیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور ہمیں سے بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں دین اسلام کے لیے، ہمارے لیے، ان کی امت کے لیے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ مگر اگر آپ سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمس اگر آپ کھول کے دیکھیں گی تو آپ کو موسٹ پرابیبلی بہت سارے ویڈیوز ملیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر کم ہی ملیں گے ہمیں جی سیرہ امام بخاری پہ۔ بالکل بہت کم ملیں گے۔ تو یہ چیز ہمیں جاننی بہت زیادہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی پیاری حدیثیں بیان کی ہیں۔ یاد رکھیے، حدیث کا ایک مختصر تعارف میں آپ کو دوں گی۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے، خلق ہے اور خلق ہے۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مختصر بیان ہے۔ مگر آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ قرآن کی ہی اتنی انڈرسٹینڈنگ انسان میں نہیں ہے، کہاں ہم لوگوں سے حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو حدیث کا علم ہونا تو بہت ہی ضروری ہے بہت آج زیادہ کے زمانے میں۔ تو آپ کیوں سمجھتی ہے کہ حدیث کا علم ہونا اتنا ضروری ہے؟ حدیث کا علم ہونا ضروری اسی لیے ہے کیونکہ کہ آپ دیکھیں گی، قرآن مجید تو ہماری سب سے بہترین کتاب ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا احکام دیتے ہیں، ہر چیز کا سلیوشن ہمیں قرآن سے مل جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فار ایگزامپل آپ لے لیجئے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب یہاں پر تو ہمیں اتنا ہی ملا کہ نماز پڑھو. تو جب لوگ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو نماز پڑھو کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا، یہ نماز ہے کیا چیز، زکوٰۃ ہے کیا چیز، اس کا تو ذکر قرآن میں نہیں ہے نا. جی بے شک. اور پھر کیسے اسے ادا کرنا ہے وہ اسے بھی تو کس وقت پر ادا کرنا ہے، کتنی رکعتوں میں ادا کرنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے، جی. یہ سب تو ہمیں قرآن سے نہیں ہم ملتا. زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مگر نہیں پتہ ہے کہ بالکل 2.5% دینا ہے. کتنا زکوٰۃ دینا ہے، کیا کیا چیزوں پہ زکوٰۃ دینا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ. تو بیسکلی اس کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث سے. بالکل. اگر ہم ایسے دیکھیں گے تو ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر جو روح ہے، ہم بالکل ایک ڈھانچے کے جیسے ہے. اگر صرف ہمارے پاس قرآن ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے، اگر آپ اس کی روح کو دیکھیں گے تو ایک جسم ہے قرآن، تو پھر اس کی روح ہوگی حدیث. بالکل بالکل. تو یاد رکھیے قرآن میں جتنے احکام ہیں آلموسٹ چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو چیز کا حکم دے رہا ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجاب کا بھی حکم دیا. ہاں ہمیں ملتا ہے وہ حجاب کس طریقے سے کرنا ہے، مگر کیا عمر میں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب آپ دیکھیے لوگ کہیں گے کہ بس ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ دیا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے اور انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے جب تک کہ انہیں وحی نہ آیا تھا نا، جاتی الا تھی. وحی یوحیٰ آیا ہے نا قرآن مجید تو میں. جب تک انہیں وحی نہیں کی جاتی تھی وہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہ حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. ماشاء اللہ استاذ بریرہ. تو پھر یہ تو ایک بہت ہی کرارا چانٹا رہے گا منکرین حدیث اور بالکل، اہل بالکل. قرآن پر، کہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو لینا ہے صرف قرآن سے لے لیں، اور آپ حدیث کے انکاری بن کے جئیں کہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے ہی ملے گی، اور پھر جو چیز قرآن سے نہیں ملے گی تو پھر وہ شریعت میں ہے ہی نہیں. یہ اللہ، بہت بہت غلط بات ہے جو بدترین وہ لوگ فرقہ کرتے ہے، ہیں. بدترین بالکل فرقہ ہے. بالکل. مگر آپ اگر سوچیں گی بھی تو حدیث کے بغیر ہم سانس کس طریقے سے لیں گے، آپ یہ بھی سوچیں. کیونکہ جب اگر ہمارے پاس قرآن تو ہے الحمدللہ، قرآن تو سب میں بہترین کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، مگر قرآن میں تو ہمیں بس پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ احکامات دو، سارے ہیں. احکامات ساری چیزیں، مگر وہ احکامات کو کس طریقے سے کرنا ہے ہمیں کیا پتہ. انسان تو یقیناً بحران ہو جائے گا کہ ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، میں کس طریقے سے کروں، کس طریقے سے کروں. تو یاد بعض منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں اہل قرآن جسے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، جب جہاں تک یہ سوال ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے جو حدیث ملتی ہے ہم لے لیتے ہیں، پھر باقی کے احکاموں کی حدیث کی کیا ضرورت ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بے بنیاد سا الزام ہے جو حدیثوں پہ لگایا جا رہا ہے. اب جیسے کہ یہ 5 چیزیں ہی ہیں، تو کیا آپ یہ 5 چیزوں کو پکڑ کے بیٹھیں گے؟ جو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کیا انہیں پکڑ کے بیٹھیں گے؟ سود ہے، ربا ہے، شراب ہے، حرام چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوگا آپ کو؟ جی ہاں، جیسے کہ وہ دیکھیں کہ جو خمر ہے، شراب ہے، شراب تو قرآن میں آیا ہے، حرام کر دیا. ڈرگس کے بارے میں نہیں آیا، بالکل اور سگریٹ کے بارے میں نہیں آیا، گٹکے کے بارے میں نہیں آیا. تو لوگ جو منکرین حدیث اہل قرآن ہوتے ہیں وہ اسے حلال کے زمرے میں لے لیتے ہیں. جب ہم حدیث سے دیکھیں گے تو ہر نشاور چیز بالکل حرام ہے. جی ہاں. آج ہم وہ دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو جے کے راولنگ، ربندر ناتھ ٹیگور، تھامس آلوا ایڈیسن، آئنسٹائن کے بایوگرافی پڑھانا چاہ رہے ہیں اسکول میں بھیج کر کہ جاؤ بیٹا اس کی بایوگرافی 4th کلاس سے پڑھو. تو آپ کو ٹیگور کی ہے. بالکل. یہ بڑے بڑے آتھرس کی جا کر ہسٹری پڑھو کہ وہ لوگ کس طریقے سے اور کرتے ہسٹری تھے. کے بکوں میں کیا رہتا ہے؟ یہی ساری بالکل چیزیں رہتی ہیں. یہ سب چیزیں رہتی ہے. مگر آپ کسی کو بلا کر پوچھیں، آپ کے بچے کو بلا کر پوچھیں کہ بیٹا امام بخاری تھے کون، کیا اتنا بھی پتہ ہے کہ بیٹے امام بخاری کا نام تو بتا دو، انہوں نے کون سی کتاب لکھی اتنا تو بتا دو. کسی کے پاس جواب ہوگا؟ اللہ اکبر. جبکہ یہ جو آتھرز ہیں ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بالکل جب آپ امام بخاری کی بایوگرافی پڑھیں گے آپ کو اتنے چیزیں معلوم ہوں گی کہ واقعی ان کا تعلق آخرت سے ہے.
تو ہمیں تبھی اتنے سارے بالکل حدیثیں لیل و نہار کے آپ نے جمع کر دی ایک بالکل جگہ. تو آپ کو آپ کے بچوں کو وہ پڑھانا چاہیے جس سے کہ ان کی آخرت سدھر جائے، تاکہ اگر آپ کو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے تو آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے مجھے بھی بتایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی سیرت تمام ان کی ماں کی دعا تھی. بالکل. یہ بات پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. امام بخاری رحمہ اللہ ایک یتیم تھے. بچپن میں ہی ان کے اوپر سے باپ کا سایہ ہٹ گیا تھا، تو ان کی ماں ہی تھیں جنہوں نے ان کی دیکھ بھال کی. تو آپ یہاں پر دیکھیے ان کی ماں نے کس طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی. بینگ اے سنگل پیرنٹ تو بہت آج سارے فی الحال challenges. اگر آج ہم دیکھیں گے آج کے معاشرے میں ایک سنگل پیرنٹ ہونا از ناٹ این ایزی تھنگ. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میں ترس کھاتے پاگل ہیں. ہو جاؤں گی. ترس لوگ کھاتے ہیں وہ بہت زیادہ ترس کھاتے ہیں کہ ارے دیکھو بیچاری کا شوہر نہیں ہے، ارے دیکھو بیچارے بچے کا باپ نہیں ہے. اتنا زیادہ ترس کھاتے. پھر آپ and they try سوچئے to help her یس out ایسا. تو وہ زمانہ کیسا ہوگا، رائٹ. سوچنے کی بات. تو امام بخاری کی جو ماں تھیں رحمہ اللہ، ان کی ماں جس دن سے وہ پیدا ہوئے تھے جب تک انہوں نے انہیں پالا بڑا کیا، اس وقت میں ایک بار بھی ایک چھوٹا لقمہ بھی حرام کا ان کے پیٹ میں نہیں گیا تھا. اللہ اکبر. وہ زمانے میں لوگ ایسے تھے کہ جو لوگ حرام اور حلال کی تمیز کرتے تھے وہ ایسے تھے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے کہیں بھی بھاگ کے کچھ بھی دکھ گیا کھانے کا تو خوشی سے کھا لیتا ہے. تو اگر اس کی ماں یا اس کے باپ نے اسے دیکھ لیا کہ وہ لوگ کچھ کھا رہے ہیں کسی اور کا، وہ جا کر حلق میں انگلی ڈالتے تھے اور نکالتے تھے. اور پھر جا کے جہاں سے انہوں نے کھانا اٹھایا تھا تو اس کے اونر کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے پلیز پلیز آپ ہمیں اجازت دے دیجیے، میرے بچے نے نگل لیا، اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ حلال ہوگا اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اس کے لیے حرام ہو جائے گا، پلیز اجازت دے دیں. مگر اس طریقے کا بھی انسیڈنٹ امام بخاری کی زندگی میں کبھی پیش نہیں آیا. تو آپ سوچئے بچپن سے لے کے امام بخاری ان کی موت تک سوائے حلال کے کچھ نہیں کھاتے تھے. تو اب یہی سمجھ میں آیا کہ ان کے پیٹ میں جتنا حلال تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام بھی ان سے ویسے لیا. بالکل. اور آج آپ دیکھیں بچوں نے کتنا زیادہ حلال کھا لیا ہے، بیکاز ہمیں تو پتہ نہیں آج کل ایسے ایسے پروڈکٹس آ رہے ہیں بچوں کے جو چپس ہیں یا جس میں کوئی بھی MSG کینڈیز تو ہے کیسے بھی رہتا ہے، اور برابر. چائنیز فوڈ میں اور مونوسوڈیم کلمل کے بالکل، باہر اور تھوڑے نہیں پکاتے ہیں. جو فیوریٹ کینڈیز رہتے بچوں کے اس میں جیلیٹن مکسڈ رہتا، تو بیسکلی وہ سور کی چربی سے بنا ہوئے. اور مائیں کیا کرتی ہیں، ارے میرے بچے کو پسند آ گیا لیتے جاؤ دیتے جاؤ بھرتے جاؤ. تو آپ سوچئے بچپن سے لے کے اب تک ان کے جسم میں کتنا حرام بھرا ہوا ہوگا. میں آپ کو ابھی ایک بات بتاؤں ادھر کہ حرام یہ ساری چیزوں کے علاوہ بھی کتنے کچھ کمائی کے ذریعے ہمارے پاس بالکل حرام کے ہوں گے. بالکل. کہ آج کل کے ماں باپ تو بالکل یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ دا سورس آف انکم کیا ہے. مگر آپ یہاں پر دیکھیں امام بخاری کی زندگی کا جو ایک فیکٹ تھا وہ اتنا زبردست فیکٹ تھا کہ میں نے جب پڑھا تھا تو مجھے لٹرلی ایک شوق لگ گیا. یہاں پہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو وراثت تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو جو انہیں وراثت ملی وہ وراثت اتنی تھی کہ انہوں نے ان کی زندگی میں کبھی بھی نہ تجارت کی، مطلب کوئی بزنس یا کوئی جاب یا کوئی جگہ سے انہیں آمدانی کا ذریعہ کوئی ایڈ کچھ نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ کہ ان کی وراثت اتنی زیادہ تھی. اللہ اکبر. تو آپ سوچئے جتنے سال امام بخاری زندہ تھے جب تک انہیں پیسوں کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ تھا. ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک بزنس شروع کریں یا پھر انہیں ضرورت نہیں تھی کہ وہ کوئی کام کریں یا کسی سے کام کرائیں یا کسی کو پیسے دیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ تھا. ماشاءاللہ. وہ بھی صرف اور صرف حلال کا. اللہ اکبر. یہ وہ ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کو بچپن سے صرف حلال کھلایا. آج تو ایسی ماؤں کے گود کہاں ملیں گے ہمیں کہ وہ یہ چاہے انکم کا سورس ہو
چاہے باہر ایسا ایک منہ میں کچھ کھانا ڈال لینے کے ہو تو وہ بالکل خیال نہیں کر رہی ہے کہ کدھر سے آیا ہے، کہ بالکل یہ حلال ہے یا جس فرینڈ سے کھایا ہے اس کے والد کی کیا انکم ہوگی، کس رشتہ دار سے کھایا ہے تو اس کی کیا انکم ہوگی۔ جب ہم نہیں کر رہے ہیں یہ سارے چیزوں کے اوپر کانسنٹریٹ، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آج ہمارے باغی ہوتے جا رہے ہیں، بالکل انڈسپلن ہوتے جا رہے ہیں، ضدی بنتے جا رہے ضدی ہیں. بنتے جا رہے ہیں، اور پھر ہم خود پریشان ہو رہے ہیں کہ بچے ایسے کیوں نکل رہے ہیں، بالکل اور انہیں سائیکو تھراپیز دی جا رہی ہے، اور انہیں کاؤنسلنگ سیشنز دیے جا رہے ہیں، انہیں بالکل سائیکیٹرسٹ کے ہاسپٹل میں بار بار لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اصل جو ہے وہ بچوں کی جو پکار ہے وہ ان لوگوں کی فطرت کی پکار ہے بالکل کہ انہیں آپ نے حرام کھلا کر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے بنے. ان کی، میں یہ سمجھتی ہوں حرام کھلا کر ان کی پوری نفس کو، ان کی روح کو آپ نے جھنجھوڑ دیا ہے بالکل کہ وہ اندر سے پکار رہی ہے کہ آئی نیڈ سم تھنگ یس گڈ، کیونکہ فطرت ہے نا۔ جی ہاں. میں آپ کے ساتھ ایک بیت لگاؤں گی کہ آپ پوچھ لیں آج کے زمانے میں، آپ یوتھ کو بلا کے پوچھ لیں، یا جو ہماری ینگ یوتھ ہے، یا پھر آپ ٹین ایجرس کو بلا کے پوچھ لیں، یا پھر میں آپ کو پھر بھی ایک چانس دوں گی کہ آپ 20-25 کے بیچ کے بھی لوگوں کو بلا کر پوچھ لیں کہ امام بخاری کون ہے. کسی کو جواب نہیں معلوم ہوگا. ہاں حالانکہ اتنا وہ تو جواب بس بولیں گے معلوم کہ ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، ہاں بس بخاری کی حدیث ہے، وہ انہوں نے حدیث لکھنے والے آدمی کا نام بخاری ہے، بس دیٹس اٹ. یہی کہیں گے۔ مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بخاری جنہوں نے لکھی ہے امام بخاری، ان کا ایکچوئل نام کیا تھا، بخاری نام آیا کہاں سے. جیسا کہ آپ ایک نارمل بچے کو پوچھ لیں کہ ایم کے گاندھی جو آتا ہے، بالکل، تو اسے پتا ہوگا کہ ایم کے کا بھی مطلب کیا ہے، جے کے راولنگ تو اسے پتا ہے جے کے کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پہ امام بخاری تو سب لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ ان کا ایکچوئل نام ہے، جبکہ وہ لوگ جا کر کچھ ریسرچ کریں گے نہیں کہ ان کا ایکچوئل نام امام بخاری سے ہٹ کے تھا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا نام بخاری نہیں تھا، نہیں تھا. پھر شاید ان کی کتاب کا نام بخاری ہونے سے یہ نام فیمس ہو گیا ہے اور ان کو بخاری پکارا جا رہا ہے. نہیں، ان کی کتاب کا نام بھی بخاری نہیں تھا. تو نہ ان کا نام بخاری ہے، نہ ان کی کتاب کا نام بخاری ہے، تو نہیں. شاید کسی اور کا نام بخاری ہوگا. اب آپ سنیے ان کا نام کیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو ان کا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری تھا. اللہ اور اگر ہم ان کی کنیت دیکھیں تو محمد سے پہلے ابو عبداللہ لائیں گے ہم. ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ ان کا نام تھا. یار آپ ایسے ہی کچھ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کو یہ باتیں یاد نہیں رہے گی کہ یہ نام تھا. جی ہاں، یہ ان کا نام تھا. ان کا ایکچوئل نام محمد تھا. ان کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام احمد تھا. اور پھر ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، پھر ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم، پھر ان کے پردادا کا نام تھا مغیرہ، اور پھر ان کے پردادا کے والد کا نام تھا بردزبہ. اور بردزبہ آتش پرست تھے. اچھا، تو پھر اس کے آگے کوئی اور تھے؟ نہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ اس کے آگے آپ نے 2 نام اور لگائے. جی ہاں، میں نے الجعفی کہا تھا، تو الجعفی یاد رکھیے امام بخاری کی ولا کی نسبت تھی. اوکے، تو پھر بخاری نہ ان کے والد تھے، نہ دادا تھے، نہ پردادا تھے، نہ وہ خود تھے، نہ ان کے کوئی تھے، اور پھر ان کی ولا کی نسبت بھی جعفی سے جڑتی ہے، تو آخر بخاری پھر تھے کون؟ تو بخاری یاد رکھیے، یہ بھی ایک بہت کیوٹ پوائنٹ مجھے دکھتا ہے کہ بخاری نام آیا ان کی سٹی سے. اچھا، ان کی سٹی کا نام تھا سمرقند بخارا. اللہ اکبر. اور آج وہ سٹی کو ازبیکستان کہا جاتا ہے، مگر اس زمانے وہ تھا سمرقند بخارا. اچھا، تو اگر آپ دیکھیں گے پھر تو سمرقند بخارا میں جہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کی مزار ہے، خبر ہے وہاں پر ان کی. جی بالکل. تو ایکچوئل ان کی خبر ازبیکستان میں ہے، جو اس زمانے میں سمرقند بخارا کہا جاتا تھا. اچھا، تو اب یہاں سے پڑھا ہے کہ جیسا کہ ہم ہیں حیدرآبادی، بالکل تو وہ ہے بخارا کے تھے تو وہ بخاری. اللہ جی اکبر. ہاں. شاید کسی نے سمجھا ہوگا کہ امام بخاری ایکچوئل ان کی سٹی کا نام ان کو دیا گیا ہے، ایک ٹائٹل، ایک لقب کی طور پہ. جی ہاں.
تو اب میں دیکھ رہی ہوں چیزیں کافی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، تو اب مجھے دماغ میں ابھی ایک بات آئی، جیسے آپ نے کہا کہ پھر ان کی کتاب کا بھی نام بخاری بخاری نہیں نہیں ہے، تھا. جیسا ہم تو صحیح البخاری خرید کر لاتے ہیں نا اپنے گھروں میں. جی ہاں، ہم صحیح بخاری خرید کر لاتے ہیں، مگر صحیح بخاری کا صحیح نام بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. یہ جیسے نام ہے. آپ کا نام ہے ویسے آپ کی کتاب کا بھی نام ہے. بالکل. اللہ اکبر، اتنا لمبا؟ جی ہاں، اتنا کیا آپ لمبا. ریپیٹ کر سکیں گے ہمارے لیے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. یہ کتاب کا نام ہے جو صحیح البخاری ہے؟ جی ہاں، یہ بخاری کی جو کتاب ہے اس کا صحیح نام یہ نام ہے. اللہ رحم کرے جس پر کے نام صحیح البخاری رکھ دیا، ورنہ تو لوگ کتاب بھی نہیں اٹھاتے. بالکل. اللہ تیرا شکر احسان ہے مالک. تو یہ سارا اس کا نام ہے. جی ہاں. بریرہ، آج مجھے اتنی ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو مجھے بالکل میں اس کے خواب و گمان میں نہیں تھی کہ اتنا لمبا ان کا نام ہوگا، اور ایکچوئل نام ان کا بخاری نہیں ہے، محمد ہے. اور پھر ان کی کتاب کا بھی نام بخاری نہیں ہے، نہیں کچھ ہے. اور ہے. جی ہاں. تو اللہ اکبر. تو کتنی غافل ہم کتنے غافل ہیں، ہماری قوم کتنی غافل ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو یہ چیزوں کی تربیت اور تعلیم نہیں دیتے. بالکل. بالکل والدین پہ شرم آ رہی ہے آج کل. کیسا ہم ہمارے بچوں کو کروڑہا روپے دے کر، پیسے ہمارے خرچ کر، نیندوں میں سے اٹھا کر، فجر کا خیال نہیں، ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آتے آتے عصر چلے جاتی ہے، بچوں کو لانے میں کتنے نماز چلے جاتے ہیں، ان کے کتنے نماز چلے جاتے ہیں. ہم بچوں کو وہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے فادر آف دا نیشن کون تھے. ایم کے گاندھی یعنی موہن داس کرم چند گاندھی کون ہیں، انہیں پتہ ہے. ان کی برتھ ڈے کب ہے پتہ ہے، اور ان کی برتھ ڈے پہ ہمیں اسکول کو ہالیڈے بھی ملتی ہے. مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا ایز اے مسلم کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی کوئی ہے، اور جی. ان کی برتھ ڈے کب ہے، ان کی ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. بالکل. تو ضروری ہوگا کہ ہم یہ بھی بات سیکھیں کہ امام بخاری کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری کو، خلافت راشدین ختم ہوئی تھی 40 ہجری کو، پھر 132 ہجری میں خلافت بنو امیہ شروع ہوئی تھی جو اس زمانے میں چل رہی تھی. پھر اس کے بعد دیکھیے بنو عباسیہ کی خلافت آئی جو 250 سال تک چلی، اور پھر اسی خلافت میں، بنو عباسیہ کی خلافت میں، امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اور ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی؟ 13 شوال 194 ہجری اینڈ 810 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت ایک عنقریب 200 سال کے بعد میں بالکل آپ پیدا ہوئے. جی ہاں. اب یہاں پہ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی پوری زندگی تھی ایک ماں کی دعا. بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کتنی دعائیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. جی جیسا کہ امام کعبہ بالکل. عبد الرحمن السدیس کی ماں نے دعا دی تھی کہ جب وہ شرارت کر رہے تھے، عموماً ہم کیا کرتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ تجھے ایسا کر دے ویسا کر دے. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کعبے کے امام بن جاؤ، اور آج بالکل. وہ کعبے کے امام بن جائیں. تو اسی بالکل. طریقے کی کچھ دعا دی ہوگی. تو دیکھیے ان کے ساتھ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو الحمدللہ ان کی ماں نے بچپن سے انہیں عقل حلال کھلایا تھا، ہمیشہ حلال کا لقمہ ہی ان کے پیٹ میں گیا تھا. مگر بیچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو بہت زیادہ ہارٹ بریکنگ تھا، اور یہ واقعہ ایک بار نہیں 2 بار پیش آیا تھا. بچپن میں وہ نابینا ہو گئے تھے. اللہ اکبر. 2 بار ان کی زندگی میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. 2 بار؟
جی ہم ہاں، نے یہ سنا تھا کہ بچپنے میں ان کی آنکھیں چلی گئی، مگر ہم نے یہ نہیں پتا تھا کہ 2 بار گئی. وہ کچھ ایسا ہے کہ بچپنے میں ایک بار جب وہ آنکھیں گئی تھی تو ان کی ماں نے اتنی دعائیں کی تھی، اتنی دعائیں کی تھی، اتنی دعائیں کی تھی کہ اللہ میرے بچے کی آنکھیں واپس آ جائیں. اور پھر ایک دن ایسا ہے کہ اگلے دن جب امام بخاری رحمہ اللہ نیند میں سے اٹھے تو ان کی آنکھیں واقعی میں واپس آ گئی تھیں. تو یہ اللہ ایک اکبر. واقعہ تھا. پھر بیچ میں دعا میں یقیناً تاثیر ہوتی ہے، اگر بہت زیادہ تقدیر کو تاثیر کوئی ہوتی ہے چیز بدل سکتی ہے تو تو وہ وہ دعا دعا ہے. ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کی دعا چاہے بد دعا ہو یا دعا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلدی اسے قبول کرتے ہیں. دونوں بھی. اور تو بالکل بددعائیں تو بالکل نہیں دینی چاہیے بچوں کو. بالکل. تو یہ ایک تھا کہ بچپن میں ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور پھر واپس آ گئی تھی. پھر بیچ میں جو عرصہ ان کے پاس ان کی آنکھیں تھیں، ایک وقت ایسا ہے کہ پھر ان کی آنکھیں چلے گئیں، وہ پھر نابینا ہو گئے. تو یہ جو دوسری بار وہ نابینا ہوئے تھے اس کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اتنا زیادہ سفر کر رہے تھے اس ٹائم پر، اور اتنی زیادہ محنت کر رہے تھے. بس یہاں سے وہاں سفر کرنا، وہاں سے یہاں سفر کرنا، اتنی سفر میں وہ اتنا زیادہ تھک گئے کہ جب ان کی دوسری بار آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ اکبر. وہ زمانے میں تو پھر پلینز بھی نہیں تھے، جب بالکل نہ نہیں تھے. ٹرینز تھے، کوئی مینس آف تو ٹرانسپورٹ آپ نہیں سوچیے تھا. وہ کتنا زیادہ تھک گئے تھے. مگر آپ یہ بھی چیز ایک نوٹس کریے کہ جتنے دوران ان کی آنکھیں دوسری بار چلے گئی تھی انہوں نے پڑھنا چھوڑا نہیں. اللہ وہ چیز پھر بھی جاری رکھتے تھے، بغیر دیکھے بھی وہ پڑھتے تھے. اور مطلب ہم تو جتنے یہاں پہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ساری چیزیں کونے میں ہو ہاں جاتی ہیں. ہماری نمازیں چھٹ جاتی ہیں، ہماری ہر چیز چھٹ جاتی ہے، مگر وہ ویسا انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کی پڑھائی واقعی میں اس وقت بھی جاری تھی جب انہیں کچھ نہیں دکھتا تھا، اور پھر ان کی آنکھیں پھر واپس آ گئی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی غذا کیا ہوگی کہ اپنی باڈی پہ اتنا کنٹرول، اور پھر بیمار ہوتے باوجود بھی تو یہاں پہ ڈاکٹرز ریسٹ کر دیتے تھے. ہم بھی کتنا ریسٹ کرتے ہیں بیمار ہونے پر. غذا پہ جب یہاں پہ بات آتی ہے تو جب میں نے یہ سنا تھا تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر شخصیت تھے. جی ہاں. امام بخاری رحمہ اللہ بہت تو زیادہ امیر تھے. ڈرائی فروٹس اینڈ آل پھر ان ہاں کے تو اس میں ہاں کھانے میں آپ تھے یہ ہوں گے. اتنا آسان نہیں ہے بولنا، یہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس زمانے کا حال کچھ ایسا تھا. اب جیسے کہ عموماً یہاں پر آپ دیکھیں، اگر آپ ٹریول کر رہی ہیں تو بیچ میں آپ کو چیزیں ملیں گی جو ہے ڈھابے کے نام سے آپ کو دکانیں ملیں گی. تو آپ ڈھابے پہ رک کر کچھ بھی کھا سکتے جب آپ سفر کر رہے ہیں. اب تو بہت ہو گئے، اب تو ہوٹلز، ڈھابے، بہت زیادہ، دکان، ہاں سارے گروسری کوئی اسٹورز. اسٹور بیچ میں مل جاتا ہے تو آپ کچھ خرید کے کھا لے سکتے ہیں. عرب میں بھی اگر آپ گئے تو مکہ اور مدینہ جب آپ ٹریول کریں گے آپ کو بیچ میں بہت ساری جگہوں پہ ڈھابے دکھیں گے، بہت ساری جگہوں پہ ریسٹورینٹس دکھیں گے تو آپ اتر کر کھا سکتے ہیں. مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بیچ میں کوئی اسٹاپ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی کھانا. اب جب آپ دیکھیں اگر ایک جو ڈیسٹینیشن سے شروع کرتے تھے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے تو بیچ میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، کوئی اسٹور نہیں تھا، بس ایک خالی اور پھر جنگل، شاید ریت. پہاڑ، ریت، دیٹس ریگستان. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی دکان یا کسی کا ایک چھوٹی دکان یا کچھ ڈھابا، کوئی ریسٹورینٹ، کچھ نہیں تھا اس زمانے میں. تو آپ دیکھیے وہ اتنا، اور ہمارے پاس تو فی الحال گاڑیاں ہیں یا بسز ہے یا پلینس ہے کہ ہم 2-3 آورز میں سفر کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک بار تو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں پر وہ سفر آپ دیکھیے ادھر کیملز پہ ہوتا تھا یا گھوڑوں پر ہوتا تھا، اور دنوں تو اور مہینوں کا دنوں اور مہینوں کا سفر تھا. تو وہ دنوں اور مہینوں کے سفر میں اتنی امیر شخصیت جس کو اتنی زیادہ وراثت ملی کہ انہیں کچھ جاب یا کچھ بزنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اتنی امیر شخصیت سفر میں تقریباً 3 دنوں تک وہ صرف پتے کھاتے تھے. اللہ اکبر، راستے میں جو انہیں پتے ملتے تھے نا سفر کے دوران وہ پتے کھاتے تھے. وہ پتے اتنے زیادہ کھاتے تھے کہ اب دیکھیے سفر کر رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملا تو اب کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا پڑے گا. تو وہ پتے کھاتے تھے، اور وہ ایک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پتے اتنے کھا لیے کہ انہیں معدے کی کیونکہ بیچ میں بیماری ہو کھانا گئی نہیں. تھی. اللہ اکبر. تو وہ معدے کی بیماری ہوئی، مگر اس کے بعد الحمدللہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی. مگر یہ بھی ہمیں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم پیٹ بھر کھا کر بھی کچھ نہیں پڑھ کچھ سکتے، نہیں کر اتنے سکتے. ساری چیزیں رکھ کے بھی ملٹی وائٹامنس ہے ہمارے پاس، اور کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، جی نیوٹریشنل فوڈ ہے، اور ہر چیز کے باوجود اتنا سارا گوشت، سبزی، فروٹ، ساری چیزیں کھا کر بھی شاید ہم ایک پیج حدیث کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر لکھی ہوگی. بالکل اللہ بھی نہیں. ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے نصیب کر دے.
جی ہاں، اللہ اکبر. میں سوچتی ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے حدیثیں لکھی ہوں گی. میں ایسا دنگ ہو رہی ہوں کہ ایک شخص اتنا امیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر کھانے کو پھر وہ رستے میں جاتا ہے، شاید وہ سامان اپنے ساتھ لے کے جاتے ہوں گے کھانے کا، کہ رستے میں کھانا ختم ہو گیا ہے تو پھر پتے توڑ کر کھانے کی نوبت آئی، پھر بھی پڑھائی رکی جاری کی نہیں ہے، انہوں نے. جاری ہے. تو میں تو دنگ ہوں کہ کس طریقے سے یہ حدیث لکھتے تھے ہوں گے. یاد رکھیے ہر پہلو قابل تعریف ہے. اللہ اکبر. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے حدیثیں کس طریقے سے لکھی تو آپ کے آنگ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یا رب. تو حدیث وہ اس طریقے سے لکھتے تھے کہ رکن یمانی جو مکہ ہے، تو مکے میں جو مسجد الحرم ہے کعبہ، تو کعبے میں یاد رکھیے رکن یمانی ایک طرف ہے اور اس کے نیکسٹ کارنر پہ کیا ہے؟ حجر اسود ہے. جی. تو رکن یمنی اور حجر اسود کے بیچ میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ وہ پہلے تو حدیث لکھتے تھے. مگر حدیث لکھنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ حدیث لکھنے سے پہلے وہ کرتے تھے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نوافل نماز پڑھتے تھے اور پھر استخارہ کرتے تھے. یہ 3 چیزیں کرتے تھے اور پھر حدیث لکھنے بیٹھتے تھے. تو آپ یاد اللہ رکھیے ان کا اکبر. غسل بھی کرنا اور ان کی 2 رکعت نوافل بھی پڑھنا اور استخارہ بھی کرنا مکے میں ہی ہوا تھا. اور پھر جگہ بھی کچھ ایسی ہے کہ رکن یمنی اور حجر حجر اسود کے بیچ میں کہ یہاں پہ تو معمول ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ دعا کرنا ہے، خصوصاً جتنا بھی آپ جی وہاں ہاں، پر چلو کہ ربنا آتینا آتینا فی فی الدنیا الدنیا حسنہ حسنہ وفی وفی الآخرۃ الآخرۃ حسنہ حسنہ وقنا وقنا عذاب عذاب النار. النار. اور جگہ بھی دیکھیے آپ نے کس طریقے سے چنی. جی بالکل. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب تو منکرین حدیث اور اہل قرآن یہاں پہ کہتے ہیں کہ پھر ہم بخاری سے، امام بخاری رحمہ اللہ سے حدیثیں کیوں لیں؟ ان کا تو یہی دعویٰ ہے نا کہ ان سے کیوں نہیں لیتے یہ حدیثیں پھر امام بخاری رحمہ اللہ سے؟ منکرین حدیث یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری کی ہم حدیثیں نہیں لیں گے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ امام بخاری اجمی تھے، عربی نہیں. کہ انہوں نے جو سمرقند بخارا سے ہاں آئے. وہ پیدا ہوئے تھے سمرقند بخارا میں، تو وہ اجمی ہے، وہ عربی نہیں ہے. اور جو عربی انسان ہے وہی کچھ کر سکتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا. مگر اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں لکھنا شروع کہاں کی؟ کہاں پہ آپ دیکھ لیجیے. رکن یمنی سے حجر اسود کے درمیان آپ نے بیٹھ کے بالکل. لکھی. آپ مکہ پہنچے کیسا؟ اب یہاں پہ پھر سے ماں کی دعا کو میں لوں گی اور ماں کی ماں کی جو مدد ہے جو انہوں نے اپنے بچے کے لیے کی، ماں کی جو ان کے ماں کی کردار ہاں ہے ماں کا جو ٹریننگ. کردار ہے جو یہاں پر پھر سے آتا ہے، وہ یہ تھا کہ ان کی ماں نے امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے بھائی احمد کو حج لے کے گئی تھی، حج کرانے کے لیے مکہ لے گئی تھی. اور جب امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تھی 16 سال. اللہ اکبر. 16 سال کی عمر میں حج. جی. تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بہت گنے چنے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میری قسمت کو چمکا دیا اور مجھے ایسے ماں باپ دیے کہ جب میں میری بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تھی تبھی میرے ماں باپ نے مجھے حج کرایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور مجھے حج کے لیے بلایا. الحمدللہ. اور تب الحمدللہ. میری عمر تھی 14 سال. اور اس میں کہوں گی بریرہ کہ میں بھی وہ سعادت مند لوگوں میں سے تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والد کے بھی مغفرت کریں، جنت آمین الفردوس میں اعلیٰ مقام آمین عطا فرمائیں ان کو، اور آمین جنت کے درجے ان کے واسطے ان کے لیے بلند کر دے. آمین. کہ میں بھی آئی تھنک آئی واز 16 جب میں نے اپنا حج کیا. تو مجھے اب کیونکہ اب آپ نے کہا کہ امام بخاری 16 سال میں حج کو گئے تھے بالکل. رحم اللہ، تو میں نے بھی اپنا حج 16 سال میں کیا. آئی گیس میرے بیٹے نے بھی اپنا حج 15 میں بھی کیا، شاید 16 میں بھی کیا. جی اللہ سبحانہ الحمدللہ تعالیٰ میں نے بھی یہ 14 میں کیا تھا اور 15 میں کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سلسلے کو قائم اور دائم آمین رکھیے اور آمین دنیا کی ساری شرارتوں سے اور سارے نظر بد سے بچائے اور آمین اس آمین کو چن لے. آمین اللہ اپنے اس عمل کو قبول کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. آمین. آمین. تو جب امام بخاری کی ماں نے انہیں اور ان کے بھائی کو حج کے لیے لے کے گئی تھی تو جب ان کی عمر تھی 16 سال، پھر حج کر کے جب وہ واپس آئے تو امام بخاری نے ان کی ماں سے اجازت لی. یہاں پر بھی دیکھیے وہ کتنے ماں کی فرما برداری کرتے تھے. جی.
انہوں نے ماں کی پرمیشن کے بغیر جانا نہیں سوچا. پہلے ان کی ماں سے اجازت لی کہ میں پھر جانا چاہوں گا اکیلے اس بار، اور جا کر میں ایسا کچھ کرنا چاہوں گا، میں حدیثیں لکھنا چاہوں گا. تو جب ان کی ماں نے انہیں اجازت دی کہ وہ جائیں، اور پھر وہ واپس مکہ آئے حدیثیں لکھنے کے لیے. اللہ اکبر. تو آپ کا کہنا ہے کہ 16 سال میں انہوں نے شروع کیا تھا حدیثیں لکھنا؟ جی، تو آپ دیکھیے یہاں پر جب وہ ایک بار حج کر کے واپس آ گئے تھے تو وہی سال جو 16 عمر کی جو ان کی سال چل رہی تھی، وہی سال انہوں نے پھر سے ماں سے اجازت لی کہ میں پھر سفر کرنا چاہوں گا مکے کو، وہ بھی اس بار اکیلے. تو ان کی ماں نے اجازت دی. پھر جب وہ 16 سال کے تھے تو انہوں نے پھر سفر کیا مکے کو، اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے حدیثیں لکھنا شروع کیا. اللہ اکبر. ہمارے لیے تو یہ 2 بار جو آنکھیں گئی ہیں، ان کی جو ایپیسوڈ ہوا ہے 2 بار زندگی میں جو آنکھیں گئی ہیں، تو جی، بچہ بہت زیادہ پریشیس ہو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے. بہت زیادہ. تو ان کی ماں نے اجازت دی، پھر وہ سفر کر کر مکہ آئے، پھر حدیثیں لکھنا شروع کی 16 سال کی عمر میں. اور پھر دیکھیے انہوں نے حدیثیں لکھنا کب ختم کی؟ انہوں نے شروع کی 16 سال میں، اور 16 سال کے بعد ہی انہوں نے حدیثیں لکھنا ختم کی. یعنی 1 سال میں حدیثیں ختم؟ نہیں، 16 سال کے بعد. 16 سال میں لکھنا شروع کی تھی، تو پھر اس کے بعد 16 ایئرز لگے انہیں ختم کرنے کے لیے. تو اور 16 سال انہوں نے حدیثیں لکھی. ہاں، تو ان کی ایج 32 ایئرس کی تھی جب انہوں نے حدیثیں لکھنا ختم کی. اللہ اکبر. 32 ایئرز میں ہمارے یہاں پہ کوئی ایک بزنس بھی اسٹیبلش نہیں کر سکتا. بالکل. اور 32 سال کے ایک نوجوان کو آپ ہارڈلی حدیثیں پوچھ سکتے ہیں، جس کو حدیث 40 یاد ہوں گے، 40 حدیث. بالکل. اور جس میں سے تقریباً پھر وہ ضعیف ہی ملیں گے. جی ہاں. تقریباً اس میں سے ضعیف ملیں گے. تو ہم 16 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکیں گے کہ وہ کوئی ایک حدیث اس کی صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ سنا دے. بالکل. ایک اور بات کہوں گی آپ کو، آپ برا نہ سمجھیں، مگر اگر آپ آج کل کے بچوں کو بلائیں گی اور پوچھیں گی کہ بیٹا متن کیا ہے اور سند کیا ہے، انہیں وہ بھی نہیں پتہ. متن سند تو آج تک انہوں نے ورڈ سنا بھی نہیں ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں ورڈ مگر انہیں اس کا میننگ نہیں پتہ. انہوں نے تو یہ ورڈ سنا بھی نہیں ہوگا کہ متن جیسا کیا اور ہمارے سند کیا بچوں ہے. کو فریکشنز معلوم ہے اور ایکویشنز معلوم. جی بالکل. ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، کیمیکل کے ایکویشنز معلوم ہیں. بالکل. میتھمیٹیکل ایکویشنز پتہ ہے. جی ہاں، مگر جب یہاں کی بات آئے گی کہ بیٹا متن اور سند کیا ہے، پتہ نہیں. بلینک ہو جائیں گے وہ. آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ متن سند ہوتا کیا ہے. متن سند یاد رکھیے، یہ 2 چیزیں ہیں جس سے حدیث بنتی ہے. 2 چیزوں سے حدیث بنتی ہے. جی ہاں. تو ایک اور چیز ہمیں کیا معلوم ہوئی، متن اور سند یہ 2 چیزیں ہیں جس سے ایک حدیث بنتی ہے. اور پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حدیث کو یاد کرنے میں سب سے مشکل پارٹ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی سند یاد کرنا. سب میں زیادہ مشکل کام ہے اس کی سند یاد کرنا. تو بہت سارے راوی ہوتے ہیں نا، پورے اتنے سارے راویوں کو ایک جگہ جمانا، جی پھر اس کی سند کو بیان کرنا، اس کے متن کو بیان کرنا. تو اتنے سارے سند کے اتنے راویوں کو آپ جمائیں گے، اس کا ایک الگ فن ہوتا ہے. الگ فن ہے اس شاید اسے کچھ کہتے ہیں، اس کا ایک الگ فن ہوتا ہے کہ راویوں کا علم ہوتا ہے. جی، اس سے اسماء و رجال کہتے ہیں. اسماء و رجال. ہاں، تو ان کا ایک فن ہوتا ہے کہ پھر وہ یہ جمع کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ سند، یعنی آپ نے آپ سے سنا، پھر آپ نے آپ سے سنا، پھر آپ نے آپ سے سن کر ختم ہوتی ہے حدیث. اس سے حدیث بنتی ہے. اس سے حدیث بنتی. تو یہ سند ہو گئی. بالکل. پھر اس کا متن یہ ہوگا کہ کیا کہا، جو مین اس کا پارٹ ہے. ہوگا جی ہاں، وہ متن بنے گا. تو یہ 2 چیزیں ملتی ہیں اور پھر ایک حدیث بنتی ہے. اور سند سب سے زیادہ مشکل چیز ہے حدیث میں جو یاد کرنا ہے. تو آپ سوچئے 16 سال کی عمر میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو کتنی نالج تھی ان کے پاس. 5 لاکھ راویوں کو تو وہ صرف اپنی زبان سے کہتے تھے. 5 لاکھ راوی. بالکل. اور پھر 32 کی عمر میں انہوں نے یہ پورا کمپلیٹ بھی کر لیا. تو آپ سوچیے سند، جب ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ سند یاد کرنا اتنا مشکل ہے، تو اتنے سارے راویوں کے نام یاد کرنا، اور بھی ہر ایک پرٹیکولر حدیث میں، وہ بھی آرڈر وائز کہ یہ فلاں ڈیٹ میں پیدا ہوا ہے، پھر انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے. اللہ اکبر. اللہ جسے چننا چاہے برابر اسے چنے اور اسے اپنے دین کا کام لے لے. کتنی حدیثیں لکھی ہوگی آپ نے پوری زندگی میں؟ تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دماغ میں جو ان کا ذہن ہے اس میں 6 لاکھ حدیثیں تھیں.
اللہ اکبر، انہیں 6 لاکھ. یاد تھیں 6 لاکھ حدیثیں، مگر صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں انہوں نے ایڈ کی وہ ہے 7397. تو پوری 7397 انہوں نے جمع کر کے لکھی. بالکل، اور انہوں نے بس لکھا نہیں، چھانا تھا، اسے چھانا تھا. چھاننے کا مطلب اتنا زیادہ کنسنٹریشن سے اسے پڑھا، ایک ایک راوی کو دیکھا کیا یہ آرڈر صحیح ہے، ہر چیز کو ملایا، ہر چیز کو دیکھا، اسے چھان چھان کر انہوں نے یہ 7397 حدیثیں لکھی. اللہ اکبر. آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ آج کل ہم واٹس ایپ پہ سنی سنائی باتوں کو آگے کرتے ہیں تو انہوں نے پورا سوشل حدیثیں، میڈیا ایسا، واٹس ایپ کیا کوئی ہے، فیس میسج بک. آ گیا تو اسے بس آگے فارورڈ کر دیں بغیر تحقیق کے، تو کیا وہ حدیثیں اس طریقے سے حاصل کرتے تھے؟ نہیں، ابھی ایک بات ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات چھیڑی کہ آج لوگ جو کر رہے ہیں کہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، فیس بک پہ کوئی بھی اچھی بات آگے کرنا صدقہ جاریہ ہے. کس نے کہا بھئی آپ کو؟ پہلے آپ نے اس بات کی تحقیق کی؟ نہیں، آپ بس لوگوں آگے کو جو میسج آتا ہے بس وہ اس ایک کو جو آپ فارورڈ کا کر، بٹن ہے نا، بس وہ ان کا وہی دماغ میں آتا ہے کہ وہ دبا کر سب کو بھیج دیں. آخرت کے دن یہی بٹن کام آئے گا ان کے جنت یا جہنم کے جانے کا. نہیں، یا تو جنت جائیں گے یا تو جہنم جائیں گے اسی بٹن کے ذریعے. تو بس جو بھی آیا آگے کر دیں. اس طریقے سے جو ہمارے آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جو بھی چیز سنی سنائی ہے. اور مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے، تو اب تو مجھے راوی کا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کی متن آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ آگے کر دے. اللہ اکبر. دیکھیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی سنتا وہ آگے کر دیں. اور آج کیسے کیسے بات آ رہے ہیں، آج کی اچھی بات، آج کا گولڈن ورڈ، جی آج ہاں، کی بات، آج کی یہ ٹاپک، ایک اچھی بات، سنہرے لفظ. تو یہاں پر دیکھیے 3 قسم کے لوگ آج کل پائے جاتے ہیں کہ جب کوئی میسج آتا ہے تو ایک کام تو کیا، ایک قسم کے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ بغیر پڑھے بس لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. دوسرے قسم کے لوگ کیا ہیں کہ اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے اور اسے فارورڈ کر دیتے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ یہ رہتے ہیں کہ کسی نے انہیں ان کی زندگی میں کچھ کہہ دیا تو انہیں تانا مارنے کے لیے یہ چیز فارورڈ کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے مجھے اکبر. ایسا کہا نا، میں نے تانا ماروں گی، انہوں نے ایسا کہا نا، میں تو دیکھو کسی ایسا اسپیکر کروں کا گی. کچھ سنا دیں ان ہاں، کو کہ کہ ان کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیں ہاں، بس. کچھ میرا پیغام یہ ہے، اپنے منہ سے نہیں کہوں گی، ان کے ذریعے ان سے کہوں گی. ہاں یہ جہنمیوں کی صفات ہے، بالکل. یہ پوری جہنمیوں کی صفات ہے کہ آپ کو منافقین کا معلوم ہے نا درجہ کیا ہوگا. اسفلی من النار، آخری درجے میں رہیں گے جہنم بالکل کے. وہ کافروں سے بھی نیچے کا درجہ منافقوں کا ہے. کافروں سے بھی نیچے کا درجہ منافقوں کا رہے گا کہ وہ سامنے آپ کے تو خیر خواہ بنیں گے، اچھی باتیں کریں گے، مگر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں گے. تو بالکل اصل کیا ہے کہ دنیا میں جو آپ اندر ہے وہ آپ کو باہر رہنا چاہیے. بالکل. آپ سامنے اگر ایک پیچھے پیچھے ایک آپ کریں گے تو پھر آپ منافق ہیں. نار میں جانے کے لیے یہاں پہ بھی تیار ہو جاؤ. دو تیار ہو طریقے سے جائیے. آپ نار میں جا رہے ہیں. بالکل. ایک تو آپ یہ کر کے کہ جو بھی سنی سنائی بات ہے اسے آگے کر آگے جانا. کر کے، اور پھر دوسری یہ منافقت. چیز ہے، اور منافقت یہ کر اگر آپ کے اندر میں کیا کہتی ہوں بریرہ، اسلام انسان کو جرت دیتا ہے. ہاں، برابر جرت دیتا ہے. بے شک جرت دیتا ہے، کیونکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی ہے یہاں پہ. پھر آپ کو متن ہی رکھ دوں آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو لوگ فجر کی نماز کو نہیں آتے مسجد کو، میرا دل کہتا ہے کہ ان کے گھر جلا دو. کہ کتنی سامنے آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کس کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اطراف بھی جو ہے وہ سارے صحابہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. سوچا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس کا دل دکھے گا. اسلام کی بات جب آ گئی، اللہ کا حکم جب آ گیا، نہیں آپ کو نہ کسی میری کا، باپ آئیں گے نہ نہ میری آپ کی ماں. ماں، نہ کسی کا دل. آپ کو راضی کسے کرنا ہے؟ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے. بے شک اللہ کو راضی کرنا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بول رہی ہوں اس کا گھر چلا. اگر ہم آج کسی کو کہیں آپ اٹھے نماز پڑھ لیں تو آپ کہیں گے تمہاری خبر کا دیکھو، ہم دیکھ لیتے، ہم اللہ کو جواب دیتے. جی بالکل. یہی ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہم واپس چلتے ہیں ہماری ٹاپک کی طرف. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی عمر میں حدیثیں لکھنا شروع کی، اور 32 ایئرس کے جب وہ تھے تو بیسکلی 16 ایئرس میں انہوں نے لکھنا کمپلیٹ کیا. مطلب 16 سال لگے انہیں کمپلیٹ کرنے میں، تو وہ 32 ایئرس کے تھے تو جب انہوں نے کمپلیٹ کیا. اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو اس کے باب ہیں، مطلب جو ٹائٹلز ہیں، وہ کہاں لکھے.
ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ حدیثیں لکھتے تھے اس کے مکے میں. جی ہاں، جو حدیثیں تھے وہ تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے تھے مکے میں رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر، اور وہ بھی 3 کام کر کر، غسل کر کر، نوافل نماز پڑھ کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے. اب اس کے جو چیپٹرز تھے، چیپٹرز کو ٹائٹل جو دیتے ہیں نا ہم، تو وہ ٹائٹلز کہاں لکھتے تھے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹلز لکھتے تھے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، جو مدینے میں ہے. اللہ اکبر. ممبر رسول اور خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے درمیان میں بیٹھ کر وہ اس کے اور یہ ٹائٹلز تو ہے لکھتے نا تھے. جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہاں جی پہ. یہ ہاں. جنت کی باغیچہ ہے ایکچولی. جی ہاں، یہ جنت کا باغ ہے. یہ جنت کا باغ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے وہ اس کے ٹائٹلز لکھتے تھے. کس کو شک ہوگا، کس منافق اور کس منکر کو شک ہوگا کہ پھر بعد میں بخاری سے ہم حدیثیں نہ لے سکیں. جی ہاں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اتنی پیاری جگہ آپ نے چنی ہے آپ کے باپ بھی باندھنے کے لیے. بالکل. اور دیکھیں کتنی بابرکت جگہ ہیں دونوں. اب یہ سننا تو بہت آسان ہوگا کہ انہوں نے یہاں پر یہ حدیث لکھی، یہاں پر یہ حدیث، تو آپ بس کہیں گے ارے واہ کتنی اچھی بات ہے. مگر پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے ذہن میں 6 لاکھ حدیثیں تھیں اور انہوں نے ان کی کتاب میں لائیں 7397. مگر میں نے آپ کو کیا کہا کہ جب وہ حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے 3 کام کرتے تھے. وہ تھا غسل کرنا، نوافل پڑھنا اور استخارہ کرنا. تو وہ صرف ایک بنچ آف پورے حدیثوں کے واسطے انہوں نے ایک بار نہیں کیا. جب کبھی وہ حدیث لکھتے تھے، مطلب ایک حدیث جب وہ لکھتے تھے نا، اس سے پہلے یہ کام کرتے تھے. تو زندگی میں جب انہوں نے 7397 حدیثیں لکھی تو آپ سوچئے انہوں نے 7397 ٹائمز غسل بھی کیا، 7397 ٹائمز نوافل بھی پڑھی، اور 7397 ٹائمز انہوں نے اللہ سے استخارہ کیا. ہمیں تو نماز کے لیے فریش وضو کرنے کے لیے چلو ہے نا، یہ وضو سے نماز دوسری بھی پڑھ لے سکتے، وہ جائز ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور الحمدللہ وہ بھی حدیث کے ہی اس میں. اللہ اکبر. کہاں ہم اتنی زیادہ وضو کریں گے؟ اور یہ تو کمپلیٹ غسل ہے. یہ کمپلیٹ غسل ہے. اور آپ سوچئے کہ 7397 ٹائمز غسل. تو یہ تو صرف حدیثوں کے لکھنا ہو گیا. پھر بعد میں آپ کو تو ضرورت پڑی ہوں گی زندگی میں اور کتنے بھی اور کتنے بھی غسل انہوں نے کیے ہوں گے، اور کتنے بار انہوں نے نوافل بھی ہوں گے پڑھے ہوں گے. مگر صرف حدیث لکھنے میں آپ سوچئے That makes it even more special. بہت زیادہ. اور وہ پھر آپ کر رہے کیا کام ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ آپ یہ ساری کام کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر آپ کیا جما رہے ہیں اس کے بعد میں؟ حدیث جما رہے ہیں. اور آج یہی حدیثوں کی برکت سے آپ دیکھیے زندگی 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی گزرتی ہے یہ حدیثوں کے ارد گرد ہی گزرتی ہے. کہ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر آپ کے دونوں ہاتھ جاتے ہیں آنکھوں کے پاس ملتے ہیں، آپ کو یہ حدیث سے ہی ملے گا. پھر آپ کو یہ ہو کہ آپ کیسے سوئیں، پھر آپ سیدھے کروٹ سوئیں، پھر آپ ہاتھ نیچے رکھیں، پھر کلے کے نیچے آپ کا ایک ہاتھ رہے، پھر جائیں تو کس طریقے سے جائیں. تو ہماری زندگی بالکل پیرالائزڈ ہے بالکل حدیثوں کے بغیر. کچھ کام کی نہیں ہے. پیرالائزڈ ہے کہ ہم کھانا بھی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے. ہم جب کھانا بھی کھائیں گے تو بسم اللہ کہہ کے کھائیں گے، اور کھانا بھی جس طریقے سے کھائیں گے، پانی بھی جس طریقے سے پئیں گے، وہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں سے ملتی ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، کل بھی یمینک، کل بھی یدک، کل بھی بسم اللہ یا بنیا. اللہ اکبر. تو یہ ساری حدیث ہے. 3 حصوں میں 3 گھونٹ میں پانی پیو، یہ سب چیزیں ہمیں معلوم کہاں سے ہوتی ہیں؟ حدیث. تو حدیث کے بغیر ہماری زندگی از کلر لیس بھی ہوگی، ایک اس کو مقصد بھی نہیں ہے، اور پھر پیرالائزڈ ہے بالکل، کہ ایک اپائج انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر بعد میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے جنت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. اس جنت کے تو خواب چھوڑ دیں. بالکل. جو حدیث کا علم نہیں سیکھے گا پھر تو وہ جنت کے خواب چھوڑ دیں. ماشاءاللہ بریرہ، آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے سارے گھر والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے. کہ ہم تو بالکل سمجھ ہوئے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ خالی ہم سیرہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، تو اتنی ساری چیزیں ہمیں آپ سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہوش فاقتے ہو رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا، ہوش گم ہو رہے ہیں. ابھی اتنا ایسا درس ایکسائٹمنٹ کے لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ آگے اور کیا ایکسائٹنگ ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام شر سے، تمام حاسدین سے اور تمام لوگوں کی نظروں سے بچائے. تو میں
بار بار کہوں گی، اعیذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر کے معاملے کریں، آمین. آمین. تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ انہوں نے ان کی زندگی میں کتنے بکس لکھی، بخاری کے کتنے آگے کتنے کتابیں انہوں نے لکھی. تو ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 100 ہیں، تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ 106 ہیں، مگر ہم تقریباً اگر لیں تو ایکچوئل آنسر از 98. 98 کتابیں آپ نے لکھی؟ جی ہاں، تو انہوں نے 98 کتابیں لکھی. اب ایک اور ہیں کہ امام حجر عسقلانی جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے. تو فتح الباری بیسیکلی کون سی کتاب ہے؟ بخاری کا ٹرانسلیشن ہے. جو یہ صحیح بخاری جس کا میں نے آپ کو لمبا نام بتایا تھا نا، جو ایکچوئل بخاری کا نام ہے، تو اس کا پورا ٹرانسلیشن انہوں نے فتح الباری کا لکھا ہے. فتح الباری جو بک ہے اس میں لکھا ہے. تو فتح الباری کے 12 جلد ہے، مطلب 12 والیومز ہیں، جس میں سے ایک والیوم جو ہے وہ صرف انڈیکس ہے. اللہ اکبر، یعنی 13 کتابیں ہیں، کمنٹری ہے، یس، اور ایک جلد صرف انڈیکس ہے. یس. تو ہم کہاں جائیں گے اب؟ اور یہ بتاتے ہوئے مجھے ایک اور امیزنگ فیکٹ یاد آ گیا کہ ان کی جو کتابیں ہیں امام بخاری کی رحمہ اللہ، اس میں سے ایک کتاب ہے جو ہے تاریخ الکبیر. واہ. تو یہ جو کتاب تھی انہوں نے جس طریقے سے لکھی، واقعی بہت ایک عبرت کی بات ہے. یہ کتاب جو انہوں نے لکھی مدینے میں لکھی اور چاند کی روشنی سے لکھی تھی. اللہ اکبر. تو آپ سوچئے، یعنی رات کے وقت. نہیں، جی ہاں، روشنی تھی ہی نہیں، صرف چاند کی روشنی سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. کیونکہ کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب دوسری بار ان کی آنکھوں کی بینائی جب چلے گئی تھی، جب واپس آئی تو اتنی اسٹرانگ بن کے آئی کہ اس کے بعد انہیں بہت کلیئرلی دکھتا تھا. تو آپ سوچئے اب تو ہم کتنی بھی اسٹرانگ بن کے آئے بریرہ، شاید بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ کہ آج کے انسان کی یہ پاور نہیں ہے. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا یہ. مگر چاند کی روشنی میں لکھنا، وہ بھی وہ شخص جس کی آنکھیں 2 بار زندگی میں چلے گئی، وہ تیسری بار اپنی آنکھوں کو ضائع نہیں کرنے، آج کے زمانے میں نہیں کرے گا. بالکل. اللہ اکبر. یہ تو آج مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آج ہم بیٹنگ کر رہے ہیں منکرین حدیث اور اہل قرآن کی. بالکل کہ آپ کو بالکل ایک ڈاکٹر سے آرڈر مل جاتا ہے کہ آپ بس آئندہ سے زیادہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے، زیادہ لکھیں گے نہیں، زیادہ ریڈنگ نہیں گے، آپ کے پاور لینس لگ جائیں گے. یہاں پہ 2 بار بلائنڈنس، کمپلیٹ بلائنڈ لینس آنے کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے یہ ایک پوری کتاب لکھی چاند کی روشنی میں. چاند. اللہ اکبر. اور ہم نے شاید وہ کتاب کا نام کبھی نہیں سنا. بالکل بھی ہم نہیں نے بخاری ہی کبھی نہیں پڑھی مکمل، تو ہم تاریخ الکبیر کہاں پڑھیں گے؟ صحیح کہا آپ نے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ امت کی پوری گمراہی ہٹا دے. آمین. امت کو گمراہ ہونے سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کل کی کل گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ ایسی کر دے ہمیں گمراہی پہ نہ جمائے، آمین. کبھی گمراہی پہ نہ جمائے. آمین. آپ دیکھ لیجئے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. منبر رسول، ریاض الجنہ، حجر اسود، رکن یمنی، مکہ، مدینہ، یہ بالکل بھی معمولی باتیں نہیں. آج آپ دیکھیے کہ وہاں کی رش کتنی زیادہ ہے. لوگ آج مر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے. اور یہاں پہ اور حجر اسود کا بوسہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا مشکل ہے. تو وہ 2 چیزوں کے درمیان بیٹھ کے لکھنا، اور پھر ریاض الجنہ، حافظے میں 6 لاکھ حدیثیں رکھنا، اور بالکل یہ سب چیزیں معمولی بات نہیں ہے. اگر میں کسی کو اگر ٹھہرا کے پوچھ دوں کہ آپ 6 حدیثیں پڑھ دیں تو ذرا انسان کے تھوڑے پسینے چھوٹ جائیں گے. ارے یہ ایسا کیسا سوال کر دیا مجھ سے. پھر سند کے ساتھ تو کوئی نہیں کہیں گے، اور پھر متن کے ساتھ بھی نہیں کہیں گے. متن میں بھی وہ ایسا ہوگا کہ آدھی حدیث پڑھیں گے، آدھی حدیث کو کھا جائیں گے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے یہ بالکل بھی معمولی بات نہیں ہے. 6 لاکھ حدیثیں ذہن میں، وہ بھی اتنی کم عمر میں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری جو ہے ایک معمولی کتاب نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، جامع کتاب ہے. مطلب میں آپ کو اس کا بھی مختصر تعارف دیتی ہوں کہ جامع کیا ہے. تو دیکھیے جامع کتاب کیسے بنتی ہے؟ ایمانیات اور احکامات سے. یہ 2 چیزیں ملا کر ایک جامع کتاب بنتی ہے. اچھا، تو اس میں سارے اسلام کے احکامات رہتے ہیں اور ایمانیت رہتی ہے.
تو یہ اچھا 2 چیزیں مل کر ایک جامع کتاب بنتی ہے، مطلب ایک بہت ہائی لیول کی کتاب. اسی لیے یہ یہ معمولی لقب نہیں ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل، سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری. معمولی کتاب نہیں ہے، کیونکہ کہ اس کا نام بھی آپ دیکھیے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. معمولی کتاب نہیں ہے، بہت جامع کتاب ہے. پھر تو یہ جامع بھی کتاب ہے اور پھر یہ سنن بھی ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ کنفیوز نہ ہوں، پہلے آتا ہے جامع، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا جامع کیسے بنتا ہے، ایمانیات اور احکامات سے جامع حدیثیں بنتی ہیں. جامع کے بعد کیا تھا، صحیح. صحیح کیا ہے کہ اب یہ بک میں کوئی شک نہیں، یہ کمپلیٹلی کریکٹ ہے. پھر اس کے بعد کیا آیا تھا، اس میں مسند. کبھی بھی لے تو صحیح البخاری لے، بخاری بھی ملتی ہے ورژن جس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں، بالکل، مگر جو لینا ہے تو صحیح البخاری لے جی جس میں ہاں چھانٹ کر حدیثیں ہاں. پوری تو رکھی گئی. صحیح کا تو یہ ہو گیا. پھر آتا ہے مسند. مسند کسے کہتے ہیں، حدیث کے جو ٹاپکس ہیں وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہوتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اسے مسند کہتے ہیں. پھر مسند کے بعد آتا ہے مختصر. مختصر از بیسکلی جو ہم اردو ورڈ یوز کرتے ہیں نا، مختصر وچ از سمری، سمری ٹھیک ہے، تھوڑی بہت، ہاں، دیٹس اٹ. اور یا پھر اس کا نچوڑ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں، پھر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ہی کیا ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ساری سنتیں. ہاں، ساری سنتیں، قول، فعل، تقریر اور خلقن، خلقن، یہ سب. اور پھر کیا آتا ہے، ایام ہی، ان کے دن بہ دن کی باتیں. ڈے ٹو ڈے لائف، جیسا جی ہاں کہ آپ کے سارے 24 آورز، آپ کے لیل و نہار، ہاں، صبح اور ہر شام، چیز کی چیزیں تو اس مطلب ایک اس کتاب میں آ گئی ہے. موجود ہیں. تو جی یہ ہاں، جامع میں آ گئی ہے تو یہ الحمدللہ. جامع، یہ بہت بڑی کتاب ہے جامع. یہ سنن میں بھی آ سکتی تھی مگر نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ کہ سنن، جیسے آپ نے سنا، سنن ابو داود حدیث کی کتاب کا نام ہے. اچھا، تو اس میں کچھ فرق رہتا ہے، جامع کتاب اور سنن کتاب میں فرق ہوتا ہے؟ ہاں، جامع کتاب میں ایمانیات اور احکامات جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور سنن میں صرف احکامات یعنی طہارت کے مسائل اور بس احکامات ہوتے ہیں. اچھا، تو اس میں ایمانیات نہیں ہوتے؟ نہیں، اس میں تو اب ایمانیات نہیں ہوتے. ایزیلی ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں آپ. ماشاءاللہ بریرہ، آپ کے علم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے کہ آمین. آج پتہ لگا کہ جامع ترمذی کیا ہوتا ہے. جامع بھی ترمذی بھی جامع ہے، بالکل، اور ابو داؤد سنن ہے. جی ہاں. اب آپ یہاں پر بھی دیکھیے کہ پورے بچوں کو تھیوری کے بکس، اس کے بکس، ایکویشنز کے بکس، سائنس کے بکس، نوٹ پریکٹیکل کی بکس، الگ بک پریکٹیکل رہتی ہے، کے الگ ٹھیک ہے. بکس، یہ سب بک کے کیا کیا کام تھیسس ہے، لکھے ہیں انہوں نے. یہ سب بک کے کیا کیا کام ہے اور کیوں لکھتے ہیں یہ بکس، یہ سب انہیں پتہ ہوتا ہے. مگر اگر آپ بلا کر یہ بھی پوچھیں کہ بیٹا حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، نہیں پتہ پتا ہوگا. وہ ہوگا. جامع اور سنن کے بیچ میں کا بھی فرق انہیں نہیں پتا ہوگا. جامع تو یہ ورڈز تو انہوں نے سنے ہی نہیں ہوں گے. حدیث جو ایک ورڈ انہوں نے سن لیا ہے، اس کی کتابیں کتنی انہیں وہ بھی نہیں پتا. مگر ہمارے ماں باپ کو چاہیے نا یہ علم ہم ہمارے بچوں کو دیں. اگر اتنا ضروری ہے آج ایسا، جیسے کہ یہ دور میں رضوی نام کا جو انسان ہے، شخص ہے، جس کو علماء اکرام نے کافر بھی قرار دے دیا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے. کتنی غلط باتیں کر رہا ہے یہ. بالکل. تو اس دور میں تو اس طریقے کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری، کتنا زیادہ ضروری ہے. جبکہ بالکل ہمارے بچوں کو معلوم ہے آل ان ون میں یہ آتا ہے. تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ مختصر کتاب جو فتح الباری ہے اس میں ہم یہ پڑھیں گے، نہیں، انہیں کسی کو نہیں مختصر پتا. صحیح البخاری میں یہ پڑھیں گے، جامع میں ہم صرف لیں گے یہ ایمانیات بالکل، اور احکامات. اس سنن میں ہم لیں گے صرف طہارت کے احکامات، طہارت کی اور احکامات دیگر. تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا. انہیں یہ پتا برابر ہے کہ آل ان ون میں آپ جب کتاب لیتے ہیں تو پورے سال کا جو نچوڑ ہے اس میں آ جاتا ہے، جو کویشچنس آنے والے ہیں ہر سال جو آتے ہیں اس میں سارے آتے ہیں. مجھے ہیبت ہو رہی ہے آگے کیا مستقبل بنے گا آنے والی قوم کا. بالکل، اللہ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت کو دین کے راستے پہ لگا دے. بالکل، آمین. اب جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ ہے، حدیث کس طریقے سے چھانٹ کر لکھتے تھے، تو ہمیں ایک اور چیز معلوم ہونی چاہیے کہ وہ حدیث کس طریقے سے لیتے تھے. تو دیکھیے
حدیث اب جیسے کہ ہم نے اس ٹاپک پر بات کی کہ لوگ آج کل کیسی طریقے سے فارورڈ کر دیتے ہیں، کس طریقے سے بغیر تحقیق کے کسی بھی حدیث کو وہ کر دیتے ہیں. تو لوگوں کا آج کل کیا بن گیا ہے، جھوٹی حدیثیں امام بخاری نیچے بخاری لکھتے ہیں، مطلب کوئی بھی حدیث لکھ دیتے ہیں، کوئی بھی کتاب کی، اور بس نیچے بخاری لکھ دیا، سب کو فارورڈ کر دیا، اور سب سمجھتے ہیں کہ ارے بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح ہوگی، جبکہ انہوں نے کبھی بخاری کھول کر چیک نہیں کیا کہ ارے واقعی یہ حدیث اس میں ہے یا نہیں. اگر بخاری کے واسطے پیسے ڈال کے آپ اگر لے کر آئیں گے تو آپ کے گھر میں بخاری آئے گی نا، تو آپ کو میڈیسن اور انجینئرنگ کے بکس سے ہی فرصت نہیں ہے، تو کہاں پہ ہم بخاری کے لیے پیسے بالکل. خرچہ کریں گے، تو جبکہ اسلامک بکس بہت کم پیسوں میں آتے ہیں. بہت زیادہ چیپ ریٹس رہتے ہیں ان لوگوں کے، اور بہت کم پیسوں میں آتے. تو آپ گھر میں ایک لائبریری کھول سکتے ہیں فی الحال، سیریسلی یہ بکس بالکل. خرید کر آپ ایک لائبریری کھول سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلا کر بھی بتا سکتے ہیں کہ دیکھو آ کے ہمارے پاس یہ دین کی کتابیں لے کر جا کر پڑھو اور علم حاصل کرو. مگر یہاں پر جب یہ کالج کے ڈگری کے بکس سے لوگوں کو فرصت نہیں، تو یہ بخاری کیا پڑھیں گے. اللہ ان سب کو ہدایت دے. مگر جیسا ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث ایک معمولی چیز نہیں ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب صحیح بخاری ایک جامع کتاب ہے تو اس میں کی حدیثیں بھی بہت چھانٹ کر انہوں نے لی ہیں. تو ہمیں یہاں پر ان کی ایک اور صفت معلوم ہوتی ہے کہ وہ حدیثیں کس سے لیتے تھے اور کس سے نہیں. تو یاد رکھیے حدیث کس سے لیتے ہیں، یہ چیز کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ حدیث اس شخص سے نہیں لیتے جو بازار میں کھاتے پیتے ہیں، مطلب جو مارکیٹس ہیں اس میں وہ لوگ کھاتے پیتے، جو بھی لوگ ٹھہر کر کھاتے ہیں، ان سے حدیثیں نہیں لیتے. اللہ اکبر. پھر آپ اور میں تو گئے بالکل. پانی پوری بیسٹ اللہ فیوریٹ، اکبر. ہم تو بازاروں میں ٹھہر کر کھاتے ہیں یہ. تو ان سے حدیثیں لینی نہیں ہے، تو ہم سے بھی حدیثیں نہیں لیں. اللہ اکبر. تو امام بخاری نہیں لیتے تھے ان سے، نہیں لیتے تھے. اور جو ٹھہر کر کھاتے تھے کہیں پر بھی، صرف آج جیسے بازار میں ہمارے نہیں، پاس اب جو یہاں ٹھہر پہ کر کھاتے ہیں نا بفے بفے سسٹم ہے. سسٹم، ہاں، تو جو ٹھہر کر کھاتے ان سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے. اللہ اکبر. اور جو دھوکے باز ہیں ان سے بھی حدیث نہیں لیتے تھے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو آج کی قوم میں اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا ہے کہ واقعی جب وہ منہ کھولتے ہیں ان کے منہ سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ انکل آئے ہوئے ہیں تو ان کو بول دو کہ نہیں ہے گھر میں، جبکہ گھر والد میں ہی سوتے ہوتے رہتے. جی ہاں، سے اللہ، ڈسٹرب. جب تو دیکھیے آپ، ہم ایز پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ باتوں پہ جھوٹ بولنے لگائیں گے تو پھر ہم ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سچے بن کے کل امام بخاری بنے. نہیں. نہ ہم نے حلال کا لقمہ دیا، نہ ہم نے دین کی تعلیم دی، نہ ہم نے سچ بولنا سکھایا، ہم نے دھوکے بازی سکھائی، جھوٹ بولنا سکھایا، بازاروں میں ٹھہر کے کھانا سکھایا. بفے سسٹم کا کھانا، اب اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ بفے سسٹم کا کھانا بھی حرام ہوگا اگر آپ اسے بیٹھ کر نہیں کھائیں. اٹھ کر لے بھی نہ، بیٹھ کر کھائیں. بیسٹ ہے کہ آپ ایک ایسے ریسٹورینٹ میں جائیں جہاں آپ کو فوڈ سرو ہوتا ہے، جہاں پر یا آپ کو پورے ویٹرز آپ کو لا کے آپ کی جگہ فوڈ سرو کرے. مگر پھر بھی آئی ایم ناٹ سو کریکٹ ایٹ دس پوائنٹ کہ ہم یہ بات بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ بازار میں کھانا ہر کیپن کے نشانی. تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کھائیں. بالکل. اللہ اکبر. unless and until we research on something. یس. تو آپ دیکھیے وہ کتنی باریکی سے کتنے چیزوں کو دیکھ کر حدیثیں سلیکٹ کرتے تھے. پہلے تو اتنی چھوٹی عمر، پھر ان کی ماں نے انہیں بچپن سے حلال کھلایا، ایک لقمہ بھی حرام کا ان کے پیٹ میں نہیں تھا. میرے کو تو جتنا بھی اب تک سمجھ میں آیا بریرہ استاذہ، کہ یہ سارا ماں کا کھیل ہوا ہے کہ جو اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام لقمہ جانے سے بچائی، اور یہ حلال کا پیٹ میں جو لقمہ ہے اس کی ہی تاثیر ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ کام کے لیے چنا. بالکل. اور بخاری کی حدیث کے علاوہ تو کوئی ریلائبل سورس اتنا زیادہ تو ہے نہیں جس سے ہم حدیثوں کو پک کریں گے. صحیح کہا آپ نے. یہ دیکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے استاد کون ہوں گے. جی ہاں، ان کے استاد بھی تھے، اور ان کے استاد بہت بڑے بھی تھے. اب جیسے کہ آپ کو پورے امام کے نام پتہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابن مالک، احمد ابن حنبل. تو امام احمد ابن حنبل تھے جو ان کے استاد تھے. اوکے، احمد بن حنبل ان کے استاد. جی ہاں، یہ ان کے استاد تھے.
تو آپ یہ بھی معلوم آپ کو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حدیثیں لکھتے تھے تو جا کر ان سے ایک بار چیک بھی کرا لیتے تھے. اچھا. ان کے جا کر استاد کو بتاتے بھی تھے کہ دیکھو میں نے اس طریقے سے حدیثیں لکھی تاکہ کریکشن ہو جائے. اللہ اکبر. تو ان پھر کے میں نے کہیں پڑھا تھا بریرہ کہ پھر اس کے بعد میں اس کو اور اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کے حافظے میں یہ حدیثوں کو وہ ڈال دینے کے لیے یہ آپ کیا کرتے تھے کہ سرکلز بناتے تھے، جی جیسا ہاں درس کے سرکلز ہوتے ہیں، بالکل قرآنک سرکلز ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ جتنے بھی سارے بچے ہیں پھر بیٹھ کے یہ حدیث یاد کرتے تھے اور پھر آپ بیٹھ کر اس میں سے راویوں کو چھانٹتے تھے. بالکل. اور اگر ہاں آگے ایسا پیچھے واقعہ ہو جائے ہوا تھا کہ بہت سارے مطلب 100 بچے تھے جو آ کر حدیثیں سنا رہے تھے. تو ایک 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 کر کے سب نے بہت ساری حدیثیں سنائیں، سندوں کے ساتھ، اس کے ساتھ راویوں کے ناموں کے ساتھ، ہر چیز سے. اور پھر امام بخاری سے پوچھا، رحمہ اللہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے. تو وہ سب کو کہنے لگے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. تو سب اتنے وہ ہو گئے، اتنے شوق میں آ گئے کہ ارے ایسا کیسا، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اتنے سارے حدیثوں کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں. تو جب سب نے حدیثیں اپنی سنا دی تھی تو انہوں نے ٹھہر کر کیا کہا کہ حدیثیں جو آپ لوگوں نے سنائی وہ صحیح تھی، متن مگر کا صحیح ہے. متن صحیح تھا مگر سندیں بہت غلط تھی. تو اور یہ ایک کمپٹیشن کے جیسا ہوا. ہاں بالکل. تو آپ سوچئے 100 سے تقریباً 100 یا اس سے زیادہ لوگوں نے آ کر حدیثیں سنائی، مگر ایٹ لاسٹ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے قرار کی دیا کہ طریقے سے سند آرڈر کیا. اچھا ہاں سب کی حدیثوں کو واپس سنایا اور ان کا صحیح سند بھی بتایا. اللہ اکبر. ہم ایک حدیث کی بھی سند یاد نہیں کر سکتے. بالکل بھی نہیں. تو آپ سوچئے واقع جو ان کی کتاب کو لقب دیا گیا ہے جامع، واقع لقب ہے، اور انہیں جو امیر امیر المومنین المومنین فی الحدیث دیا گیا ہے، یہ واقع اور بہت امام بڑا لقب ہے. الحدیث. امام الحدیث. واقع بہت بہترین طریقے سے آپ نے سیکھا ہے علم. اور بالکل. آپ کے بعد میں آپ نے کسی کو اپنا علم دیا؟ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے استاد کون تھے، امام احمد ابن حنبل تھے. تو ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے استاد کے درمیان 30 سال کا فرق تھا. تو زیادہ فرق نہیں تھا، 30 سال کا فرق تھا. اور رہی بات شاگردوں کی، تو ہاں ان کے شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے 90,000 اسٹوڈنٹس ان کے تھے. 90,000. جی ہاں مگر سنیے شاکنگ بات اب آتی ہے. 90,000 اسٹوڈنٹس تھے مگر جو ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ صرف اور صرف 4 تھے. میں تو امیز ہو جا رہی ہوں کہ بالکل آن لائن کا تو کوئی زمانہ نہیں تھا، کوئی تصور اسکائپ کا، فیس بک، واٹس ایپ، کچھ تصور نہیں. پھر اس کے بعد میں اتنے سارے فین فالوئنگ کہہ لیں آپ اسٹوڈنٹس کو. 90,000 معمولی بات نہیں ہے. 90,000. آپ جو یہ فگرز سنا رہے ہیں نا، دے آر مائنڈ بلوئنگ. تو یہ 90,000 میں سے 100 کے قریب کتابیں لکھ دی. جی ان کے جلد خالی کامنٹری کے 13 جلد ہو جا رہے ہیں. انڈیکس کے لیے خصوصی ایک بک چھپ رہی ہے. بالکل. پھر آپ کو ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے آپ کو حدیث لکھنے کے شرف حاصل ہوا. اللہ اکبر. اور پھر بعد میں آپ کی ورلڈ وائڈ اکلیم ہوئی آپ کی کتاب. جی تو 90,000 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 4، آپ سوچئے 90,000 کہاں اور 4 کہاں. تو 90,000 شاگرد تو تھے ان کے، مگر اس میں سے آ کر جو ان کے پاس بیٹھ کر حدیثیں لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، وہ صرف اور صرف 4 تھے. وہی نا حضرت علی نے جو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس سے کوئی ایک انسان بھی اگر دین پہ آ جائے، علم سیکھ لے، تو وہ ہوگا ایک سرخ اونٹ، 100 سرخ اونٹ کے جیسے. بالکل. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ چیز میں بھی ہار نہیں مانی کہ انہوں نے کبھی ایسا سمجھا نہیں کہ ارے صرف 4 اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاؤں، کیوں 4 تھوڑے کبھی نمبر میں آئے تو میں ان کو پڑھاؤں گا، یہ 4 کو پڑھا کر کیا کروں. انہوں نے کبھی نہیں کہا. 4 تھے، 4 کو برابر پڑھاؤں گا. تو آپ سوچئے انہوں نے وہ 4 کو پڑھایا، پھر وہ 4 جا کر آگے پھیلاتے گئے اور پھر وہ بن کر ہوا 90,000. اللہ اکبر. تو مجھے بالکل ایسا لگ رہا ہے بریرہ کہ یہ پورا ایک ماں کی دعا تھی. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا
اور تا قیامت کے لیے محفوظ بھی کر دیا بالکل کہ ہماری کوئی زندگی کا ایسا زاویہ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل. تو اب اس تمام گفتگو کا خلاصہ کلام مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ ماؤں کو اٹھنا چاہیے. بالکل ماؤں کو اپنے بچوں کو اچھی دعائیں دینی چاہیے. میں بہت سالوں سے یہ سوچ رہی ہوں، کافی سالوں سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک ایسا پروگرام کروں جس میں ایک بات یہ رکھوں کہ میں جب بازار کو جاتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ بچے بائک پہ ویلنگ کرتے ہیں، بچیاں ٹھہر کے کھاتی ہیں، اور پھر بچوں کے بال آج آپ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، جیسے سر کے اوپر ایک مرغا بیٹھا ہوا ہے. بالکل. لال کلر، براؤن کلر، بلو کلر، گرین، فطرت سے ہٹ کے رنگ بالوں کے لگاتے. ایسی طریقے کی کٹنگ، چہرے پہ داڑھی کچھ نہیں، پینٹ پیر کے نیچے لٹک رہا ہے، اور پھر عورتوں کے سر کے اوپر حجاب نہیں، سینے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے پینٹس پہننے، انہیں شارٹس پہنا ہے، اور پھر ایک سر پہ ایک چندا لپٹ کے کہتے ہیں کہ سکنی ٹائٹ جینز پہن کے وہ کہتے ہیں کہ بس میں حجاب کرتی ہوں، جبکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کپڑے کی چندی حجاب ہے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے حدیث کا وہ ہوا نا کہ آپ حدیث کو بھی مذاق بنا دی، قرآن کی آیتوں کو مذاق بنا دی نا. بالکل. وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سود کے لیے کہہ رہے ہیں حرب من اللہ و رسولی، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے سود. اور پھر اس کی پوری آپ کو ملے گی ڈیٹیلز، جیسا 70 گنا 72 گنا عذاب دیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس کے اتنے درجے ہیں سود لینے کے، اور سب میں چھوٹا درجہ ہے کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنا. نعوذ باللہ. الفاظ بھی کرائیت والے کہتے ہوئے کرائیے تاری 36 بار اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. اس کے باوجود ساری فساد کی جڑ آج خواتین بنی ہوئی ہے. بالکل. اگر یہ ماں کے دل میں نہیں آیا کہ میں ایک پکا مکان بناؤں گی، میرے بچوں کو پائلٹ بناؤں گی، انجینئر بناؤں گی، ڈاکٹر بناؤں گی، سائنٹسٹ بناؤں گی، ان کو بینک کا مینیجر بناؤں گی، شوہر کو باہر بھیجاؤں گی، میں یہاں رہوں گی. دیکھیے ایکسیپشنل کیسز ہے، مجبوری ہر انسان کو ہے، پریشانی ہر انسان کو ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ تم نے پہلے کوشش کی یا نہیں. بالکل. یہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو بینک، آپ کو ڈاکیومنٹس کی ضرورت، بینک میں پیپرز رکھانے کی ضرورت، سود پہ پیسے لینے کی ضرورت، اور یہ انٹرسٹ اکانومی کو فاؤٹ کرنے کی ضرورت. اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسروں کی اکانومی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ آپ کی زندگی میں امام بخاری پیدا ہوں گے؟ آپ کی نسلوں میں امام بخاری پیدا ہوں گے؟ کبھی نہیں. بالکل نہیں. آج کی ماں بالکل نہیں سوچ رہی میرے بیٹے کے پیٹ میں سود کے مال کا ایک لقمہ چلے گیا تو اسے رات میں یہ بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے بچے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ماں کا سب میں پیارا جگر کا ٹکڑا اس کی اولاد ہوتی ہے. بالکل. اور سوچئے کہ ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں. تو اس نے مجھے ایک ایسا پروگرام کرنے کو دل کہتا ہے کہ سارے جو بچے ہیں میری نظر میں ایسا دکھتا ہے کہ یہ یتیم ہے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا یہ رات کو 1 بجے 1:30 بجے 10 بجے 3 بجے یا صبح فجر میں جب آتے ہیں تو ان کے والدین کیا نہیں کہتے ہیں بیٹے آپ رات بھر کیا آتے ہیں؟ کیا اتنا بھی حق ماں باپ کھو دیے ہیں کہ بچوں کو پوچھنے کا کہ آپ کہاں تھے، آپ صبح میں کیوں آئے؟ آپ ایک دن مت پوچھو، دوسرا دن آپ کا بچہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ آئے گا. بالکل. وہی تو حدیث ہے جو مجھے یاد آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے نزدیک 2 نشانیاں سب میں عام ہو جائیں گی، اور یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں، یاد رکھیے. پہلی یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتها، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَتَرَى الْأَلَرُعَاءَ الشَّأْتِيَ يَتَتَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تو پہلی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ جو بچہ ہے اب وہ ماں پر حکومت جمائے گا. اللہ اکبر. آج یہی ہو رہا ہے. اس کے تعلق سے ہی میں تو آپ کے میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ماں ڈر رہی ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے کہ کہاں یہ مجھے کچھ کہے گا، کہاں یہ غصہ ہو جائے گا. تو وہ کہنے سے یہ باتیں ڈر رہی ہیں کہ میں اسے کیسے کہوں کہ وہ رات میں دیر سے نہ آئے، میں اب چھوڑ دو. میں نے ایسی بھی ماں کو دیکھا ہے کہ اس کا بیٹا جب فون کر کے بولتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تو ماں بولتی ہے صرف 10 بجے، اب کی ماں تو 12 بجے 2 بجے آؤ. تو وہی ہے نا، ماں ہی ہے وہ گود جہاں سے بچے بگڑ رہے. بالکل. تو ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سدھاریں جو وہ نہیں کر رہی ہیں. تو
بیسیکلی سیرت امام بخاری رحمہ اللہ میں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ وریرہ ایک بار آپ پھر وہ نام دوہرا دیں کہ اب مجھے یہ نہیں کہنا دل بول رہا ہے کہ امام بخاری ہے، مجھے یہ کہنا دل بول رہا ہے کہ ان کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری، یہ تو ان کا نام ہے. جی. ان کی کتاب کا نام جو بخاری کا صحیح نام ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ آج کل کی ماؤں کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ خود علم حاصل کریں. بالکل علم حاصل کرے بعد اپنی اولاد کو نہ پڑھائیں کہ اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو پڑھائیں قرآن اور سنت. اور جو آج کے نوجوان ہیں تو ان لوگوں کے واسطے بھی ایک بہت اس میں سبق ہے کہ اپنے واسطے لائف پارٹنر جب چنیں تو اسے چنیں جو دین پہ. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دین سب میں زیادہ اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک عورت کو 4 چیزوں کے لیے اسے شادی کیے جاتے ہیں. جی ہاں. جیسا کہ ولی مالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا. تو کیا کہا آپ نے کہ ایک تو اس کی ولی مالہا، اس کے پیسوں کے لیے، ولی جمالہا، اس کی بیوٹی کے لیے، ولی حسبہا، اس کے لینیج کے لیے، اور ولی دینہا، چوتھا ہے اس کے دین. تو کیا آپ نے کہا کہ فرسٹ پر بھی ذات دین کے دین کو ترجیح دو، تربتیدہ، تاکہ تمہارے ہاتھ نہیں تو تمہارے ہاتھ خالود ہو، یعنی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے اگر تم دین کو مضبوطی سے پکڑ کر دین کو نہیں چھوڑو. لوگ تو بالکل ہی دین کو ترجیح، دین کو تو سب میں لاسٹ رکھتے ہیں. لاسٹ بھی کیا، دین کو تو ہٹا ہی دیا لوگوں نے. آج کل لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بچی گوری ہے، پھر دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ خاندان اچھا ہے، پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، پڑھی لکھی ہے. ہاں پڑھی لکھی تو سب میں زیادہ، BBA MBA، جتنی زیادہ پڑھی ہوئی اتنی زیادہ اچھی. یہ لوگوں کی آج کل کی تھنکنگ ہے. اللہ ہمیں ان سب غلط کاموں سے بچائے. نہیں، یہاں پہ دنیا کی پڑھائی کرنا گناہ نہیں ہے، دنیا کی پڑھائی وہ کرنا غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر لوگ اتنی زیادہ ترجیح ہو جا رہی ہے کہ ہمارے زندگی کا مقصد ہی انسان بھول جا رہا ہے. بالکل زندگی کا مقصد دیکھیے، ایک انسان کو یہ سال پورا پڑھنا ہے. پورا سال جب وہ پڑھیں گا تو صبح سے شام تک پڑھیں گا، پھر شام میں ٹیوشنز میں جائیں گا. ظاہر سی بات ہے شام میں آئے گا، پھر کھانا پینا کھا کے سو جائے گا، پھر صبح سے اس کی وہی زندگی چلی. اس کو دین کی فکر کہاں رہی؟ بالکل یہ دین کا علم کہاں سے حاصل کرے گا؟ تو پہلے دین، چاہے ماں باپ کیسے بھی ہو، پہلے دین پڑھا لیں، پھر اس کے بعد دنیا کی فکر کر لیں، کرتے رہے جتنا چاہے. اور یقیناً جو قرآن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، قرآن انسان کو درجے دیتا ہے. انسان جو قرآن سے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہوتے ہیں. اور پھر لوگ رش کرتے ہیں، جی لوگ رش کرتے ہیں. تو بہت ہی بہترین ٹاپک تھا بریرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے سیرت امام بخاری ہمیں بہت ہی آسان الفاظوں میں سمجھائی، اور آج کل کے معاشرے کو مد نظر رکھ کے سمجھائی. اور آج جو علم ہو رہا ہے، جتنی علم کی کمی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو بس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کی آنکھ کھول دیں ان کی اولاد کے ذموں میں، کہ وہ پھر سمجھیں کہ قرآن اور حدیث کا علم بچوں کو آج کی تاریخ میں دینا کتنا ضروری ہے. ورنہ تو پھر ایسی ہی ہے نا کہ مجھے تو وہ سارے بچے پھر یتیم لگتے ہیں جن کی مائیں پوچھتی نہیں کہ بیٹے تم شام میں کیوں نہیں جلدی آئے، رات بھر تم کہاں تھے. حکوں کا کلچر ہے، گٹکے کا کلچر ہے، سنوکر بارز کا کلچر ہے، پبس کا کلچر ہے، کلبس کا کلچر ہے، موویز کا کلچر ہے. ہر چیز تباہی کی طرف بلا رہی ہے، ہر چیز تباہی کی طرف بلا رہی ہے. صرف اللہ کے قرآن اور حدیث جو کہ قرآن کا ہی حصہ ہے، جی ہاں، وہ بلا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ایک دائی کی ایک حدیث میں نے، ایک آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ اکبر. اور اس شخص سے زیادہ احسن
یاد رکھیے بہتر نہیں، احسن، بہترین کون ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے اور کہے کہ میں مسلمان۔ ڈاکٹر بہتر نہیں ہے، نہیں، اس کا بہتر اس سے انجینئر بہتر نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین پروفیشن کیا ہے؟ ایک دائی ہے، ایک دائی، نہ کہ ایک ڈاکٹر کا، نہ کہ ایک انجینئر کا، نہ کہ پائلٹ کا، ایک نہ ٹیچر کا یا ایک پائلٹ کا، کسی کا نہیں، مگر ایک دائی کا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت بھی دے رہے ہیں نا، کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنے دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 17 سے اوپر بار کہ اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے والا بنا۔ آمین 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 الہی آمین۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا قیمتی وقت ہمیں دینے کو، آپ کی قیمتی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرنے کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے آمین اور آپ کے اس کام کو شرف قبولیت بخشیں۔ آمین آمین۔ هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.